ذرا یہ بتائیے گا میاں شاہد صاحب، عمران خان صاحب آج کہاں ہیں؟ کیا اطلاع ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، عمران خان جو ہیں وہ کل گرفتار ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ان کو کل رات صبح 4 بجے جو ہے وہ یہاں سے جو میلوڈی میں نیب کا آفس ہے وہاں سے ان کو لے جایا گیا تھا پولیس لائن، اور پولیس لائن میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ضلعی حکومت کی جانب سے کہ پولیس لائن میں ایک بنگلہ نمبر 11 ہے اس کو سب جیل قرار دیا گیا تھا، اور وہاں پر عمران خان صاحب یہ جو تھے پولیس لائن جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر H9 جو سیکٹر ہے جی اس کے H11 اس کو کہتے ہیں، اس میں پولیس لائن ہے۔ پولیس لائن میں ریزرو فورس ہوتی ہے، وہاں پر آئی جی کا آفس ہے، ڈی آئی جی کا آفس ہے، اور دیگر آفسز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑی ایک بلڈنگ ہے جس میں اور بہت بڑا ایریا ہے وہ، وہاں پر مختلف بنگلے بھی ہیں۔ 11 نمبر بنگلے میں ان کو رکھا گیا ہے، اور وہاں پر اس بنگلے کو سب جیل قرار دیا گیا ہے، وہاں سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ نیب کے جو عملہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور جو نیب کے تفتیشی آفیسرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، جو کہ عمران خان سے وقتاً فوقتاً وہاں پر انویسٹیگیشن کریں گے، اور انویسٹیگیشن کر بھی رہے ہیں۔ کل رات کو صبح جو 4 بجے ان کو وہاں پر لایا گیا، تو اس کے بعد آج جج صاحبان جو کہ 2 جج صاحبان جن میں ایک ایڈیشنل جج صاحب تھے اور ایک احتساب عدالت کے جج تھے، وہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ وہاں پر گئے، اور وہاں پر 2 مقدمات کی آج پروسیڈنگ ہوئی۔ آج ایک مقدمہ تھا نیب کا جس میں وہ گرفتار ہیں، اس کی پروسیڈنگ ہوئی جس میں 8 دن کا ریمانڈ جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، جس میں انویسٹیگیشن ہوگی۔ 14 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا۔ خواجہ حارث نے آج بہت سے دلائل دیے، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ نیب کا کیس نہیں بنتا اور دوسری کسی عدالت کا کیس بنتا ہے، اور اس کو ریمانڈ کی انہوں نے مخالفت کی۔ لیکن دوسری جانب جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں نیب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی 14 دن کی ریمانڈ کی جو ہے انہوں نے استدعا کی، اور ساتھ انہوں نے دلائل بھی دیے۔ عمران خان نے آج وہاں پر اہم بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ مقصود چپڑاسی کی طرح جو ان کے ساتھ کام ہوا تھا وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ٹیکہ ہے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ انہوں نے آج مطالبہ کیا کہ ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر فیصل، ان کو جو ہے وہ یہاں پر طلب کیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں وہ واش روم نہیں گئے، لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں جو ان کی آج تصویر وہاں پر جو ہے وہ باہر آئی، اس میں عمران خان اچھا، یہ جو تصویر خان صاحب کی آئی ہے یہ اس بنگلے کی تصویر ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ بنگلے کی تصویر ہے اور وہ اس جگہ کی تصویر ہے جہاں پر آج سماعت ہو رہی تھی۔ وہ جج صاحب تو وہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں دکھائے گئے، اور دیگر جو اچھا، وہی جج بشیر اور وہی خواجہ حارث صاحب، یعنی یہ تو نواز شریف صاحب والا پینل نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل، آج خواجہ حارث وہاں پر تھے، علی گوہر تھے اور علی بخاری تھے۔ یہ 3 وکلاء جو تھے ان کو اجازت ملی تھی اندر جانے کی، باقی قیادت وہاں پر گئی، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، اور یہ تینوں وکلاء جو ہیں وہ اندر موجود رہے۔ تینوں وکلاء میں خواجہ حارث جو ہیں وہ دلائل دیتے رہے۔ جب یہ تینوں وکلاء باہر آئے تو انہوں نے بھی بتایا، اور ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نیب اور پولیس کا رویہ ہے ان کے ساتھ وہ بہتر تھا۔ انہوں نے کھانا بھی پیش کیا ان کو، اور کھانا انہوں نے کھایا بھی، اور انہوں نے آرام بھی کیا کچھ۔ ابھی وہ 8 دن جو ہے وہ اسی بنگلے میں رہیں گے، وہاں پر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، وہاں سے 8 دن کے بعد جو ہے وہ نیا ریمانڈ کی اگر استدعا کی جاتی ہے تو جج صاحب جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ریمانڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہوا تو پھر ریمانڈ دیا جائے گا، نہیں بنتا ہوا تو پھر جج جو ہیں بشیر جو ہیں وہ نیا کوئی حکم جاری کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک مقدمہ اور بھی تھا، وہ تھا توشہ خانہ اچھا، میں کہتا کلامی، یہ جو بنگلہ ہے، بنگلہ نمبر 11، یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں یا خان صاحب اکیلے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، جو بنگلہ نمبر 11 ہے وہ سب جیل قرار دیا گیا ہے صرف عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایز اے ملزم وہاں پر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں۔ پہلے ان کو راولپنڈی نیب کی بلڈنگ جو میلوڈی میں ہے وہاں پر رکھا گیا تھا، اور وہاں سے کل رات صبح 4 بجے جو ہے وہاں سے منتقل وہاں کیا گیا، اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کو سب جیل قرار دیا گیا۔ وہاں پر سیکیورٹی ہے، عمران خان صاحب ہیں وہ، اور نیب کا عملہ ہے، وہاں کچن بھی ہے، کمرے ہیں، وہاں پر واش رومز ہیں، وہاں پر جو کھانا جو ہے وہیں پر بنے گا، وہیں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھائیں گے۔ وہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی آئیں گے، اور ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کا جو ہے معائنہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو معائنہ کیا، جو رپورٹ تو سامنے نہیں آئی جو میڈیکل رپورٹ ہے،
لیکن جو بتایا گیا اس میں بتایا گیا کہ بلڈ سیمپل جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، شوگر ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ چیک کیا گیا ہے، انہوں نے نارمل جو ہے وہ قرار دیا ہے، تسلی بخش ان کی صحت کو قرار دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر فیصل کو ایکسس دے دی جائے گی؟ میرا خیال سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جو ملزم ہوتے ہیں ان کے رائٹس ہوتے ہیں، اور جو ملزم کا مطالبہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اس کو مانا جاتا ہے، اور ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو ایکسس دی جائے گی، اور لگتا یہی ہے کہ وہ آئیں گے معائنہ کیونکہ کرنے ڈاکٹر کے لیے آئیں گے عدنان یا وہاں پر رہنے کے لیے نواز آئیں گے۔ شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر عدنان میرا چیک اپ کریں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا کوئی ایشو ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، نواز شریف کو ڈاکٹرز ملے تھے، جو ڈاکٹر عدنان تھے ان کے جو ذاتی معالج تھے، وہ وہاں پر ان کا معائنہ بھی کرتے تھے اور وہاں رہتے بھی تھے، وہ تو ہاسپٹل میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ اور آج جو ڈاکٹر فیصل کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیونکہ کل جب گرفتار کیا گیا عمران خان کو، اس وقت وہ بخار میں مبتلا تھے، اور جب 7 رکنی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا تھا میڈیکل ٹیم نے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو بخار ہے، تیز بخار تھا، اور جو ٹانگ تھی جس پر ان کے زخم ہے وہاں پر جو ہے وہ سوجن بھی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو درد بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آج کوئی ایسی جو صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ آج جو میڈیکل رپورٹ میں جو خبر باہر نکلی ہے اس میں بتایا گیا کہ جو عمران خان کی صحت ہے وہ تسلی بخش ہے، اور جو علی گوہر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ شہزاد بٹ صاحب یہ بتائیے گا، اب لاہور میں ہے جہاں سارا یہ مارکا ہوا ہے، اور وہاں پر بدقسمت واقعات بھی ہم نے دیکھے، پہلے بھی ہم نے دیکھا، کل بھی دیکھا، مطلب ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، الیکشن ہوتا ہے وہ جیتتے ہیں واپس، یہ کیا تشدد، آگ لگ رہی ہے، گاڑیاں، گولیاں، یہ ڈنڈے، یہ کیا ہوا ہے اچانک؟ یعنی کیا ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں؟ یعنی ایک دم تو نہیں ہوا نا؟ کیا ہوا ہے چند مہینوں میں پچھلے؟ شہزاد بٹ صاحب آپ نے سیاست دیکھی ہے اتنے عرصے، اور ظاہر زمان پار بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب اس وقت عمران خان کی جو گرفتاری ہے جی اس کو 30 گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے، جی اور اگر ہم 30 گھنٹوں کو مانیٹر کریں کہ پنجاب میں صورتحال کیا ہے، تو پنجاب میں 1000 سے زائد افراد اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں، اچھا، اور سینکڑوں گاڑیوں، وہ لمبی ڈیٹیل ہے ایک۔ اچھا، اب جو ویڈیو فوٹیجز وغیرہ ہیں ان کی مدد سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، ان کو گرفتار کی بھی بات کری جائے۔ اگر اب لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ آج بھی 3 جگہوں پر ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے فورٹر اسٹیڈیم تھا، زمان پارک کے باہر تھا، پھر مال روڈ پہ تھا، لیکن پولیس کی واٹر کینن آ گئی، انہوں نے آ کر ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ بعد ازاں وہ مرکزی سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کے چلے گئے، وہاں بھی جو ہے وہ مظاہرہ کرنے میں ناکام ہوئی۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ عمران خان کے لورز ہے۔ مجھے پی ٹی آئی پنجاب کی قیادت اور لاہور کی قیادت جو ہے ان کے ساتھ نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس وقت۔ عوام جو ہے وہ خود ہی چل رہی ہے، اور ابھی تک تو جو پولیس نے ہے اس نے بھی ایک باضابطہ ڈیٹیل جو ہے ہمیں فراہم کی ہے کہ اب تک جو نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ بھی لگایا گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس میں عسکری ٹاور اور دیگر لمبی تفصیل ہے جن کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس موقع پر پی ٹی آئی نے جو 297 افراد کو ٹکٹس دیے تھے، میرے سابق جو صوبائی وزراء دوست ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ٹکٹ ہولڈرز کہاں ہیں؟ اس وقت تو عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، اور دیگر جو دوست ہیں نہیں، یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ کیا ہوا ہے اور باقی جگہوں پہ؟ جی، تو آپ کو مطلب ان کو روکا نہیں کسی نے؟ یہ موب تھا، خود گھس گیا، کیا ہوا؟ وہ مختلف کیسٹس آ رہی ہیں جو ہم آوازیں سن رہے ہیں مختلف رہنماؤں کی، وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہنچو، یہ وہ خود کہاں تھے؟ موب کو آگے بھیج دیا؟ کیا ہوا کیا ہے وہاں؟ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس موقع پر بہت زیادہ جانی نقصان ہو جانا تھا، انہوں نے فری ہینڈ جو دیا ہے۔ اس موقع پر مجھے 1 یا 2 افراد نظر آئے، میں خود سپاٹ پہ موجود تھا اس وقت، میاں محمود رشید نظر آئے، یاسمین راشد نظر آئیں، اس کے علاوہ مجھے، اور وہ بھی 2-2, 4-4, 5-5 منٹ کی بات ہے۔ یہ باضابطہ پروٹیسٹ جو ہے وہ عوام کا ایک جتھا جو تھا وہ گھسے اندر، اور اس نے گھسنے کے بعد آپ دیکھیں وہاں پر ہوا کیا ہے۔ مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ قائد اعظم کا ایک فریم تھا وہاں پر، اس فریم کو جلا ہوا فریم وہاں پر ہمیں نظر آیا ہے جس میں پاسپورٹ کی تصویر ان کی لگی ہوئی تھی، وہ نہیں۔ اس کے بعد پھر درخت، واسا کی گاڑیاں،
اب مطلب کہ آپ یہ سمجھے کہ کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور والا ہے اس کو اب دوبارہ گرا کر بنانا پڑے گا، کیونکہ چھتوں کا جو حساب ہے وہ اتنی اب ہو گئی ہیں، اتنی جل گئی ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں قائد اعظم کی زیارت کا گھر ریزیڈنسی جو تھی وہ جلی تھی اور دوبارہ گرا کے بنائی گئی تھی۔ اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا جو واقعہ ہے اس میں اب وہاں پر درخت ہر چیز جو ہے۔ اچھا ایک وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد یہ جو بات اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے یہ خبر یہاں چل رہی ہے کہ اس دوران جب عمران خان صاحب زیر حراست ہوں گے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس دوران بشرا بی بی کو بھی شاید گرفتار کیا جا سکتا ہے زمان پاک سے۔ میاں شاہد صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں یہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں اسلام آباد کے تازہ ترین؟ ڈاکٹر صاحب کل سے لے کر اب تک اسلام آباد کے حالات بہتر نہیں ہیں، اور نہ ہی راولپنڈی اور اسلام آباد یہ جڑواں شہر ہیں، دونوں شہروں میں حالات کشیدہ ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد میں تھانہ رمنا جو کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جوڈیشل کمپلیکس ہے اور پولیس لائن کا وہ علاقہ بنتا ہے، اس علاقے میں کشیدگی صبح سے ہی چل رہی ہے اور کارکن آتے ہیں پولیس لائن کی جانب جو ہے وہ رسائی کرنے چاہتے ہیں اور وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، پولیس ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کرتی ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، تھانہ رمنا کو آگ لگا دی گئی ہے اور تھانہ رمنا میں جو ہے پولیس کی باری نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ تھانہ رمنا میں اس وقت ملزم بھی ہیں، وہاں پر جو گرفتار کارکن بھی موجود ہیں اور پولیس کی نفری بھی موجود ہے، تو وہاں پر جو ہے کارکنوں کی جانب سے آگ لگا دی گئی ہے اور مشتعل کارکن جو ہیں وہ رات بھر 26 نمبر چنگی جو ہے اس پر ان کا قبضہ رہا، وہاں پر سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ پھنسی رہیں اور ابھی تک سارا دن جو ہے وہاں پر یہی آنکھ مچولی جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اور رات کو چبے کی بات یہ ہے اور خاص بات یہ ہے کہ پولیس نہیں تھی، اور پولیس کو ہم نے میں وہاں پر موجود تھا، میں نے کئی دفعہ پولیس کو کال بھی کی ہے کہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ حالات کو بہتر کریں، تو پولیس کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم صبح جو ہے یہ معاملہ نپٹائیں گے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس تازہ دم دستے نہیں ہیں۔ اچھا شائق عثمانی صاحب میں آپ سے طرح پوچھوں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آئین اور قانون کے تحت، اور یہ آرٹیکل 245 کا غالباً نوٹیفیکیشن ہوگی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ بھی قوم سے خطاب کر رہے ہیں 9:30 بجے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حالات قابو ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے آرٹیکل 245 تو جو ایڈ ٹو سول پاور ہوتی ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات ہیں جہاں پہ کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں اپنا کام نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں وہ آرمی کو بلا سکتی ہے، انڈر دا لا آرمی ٹیک اوور کرتی ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے آئین میں کہ اس کو کوئی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اگر آرمی کو بلایا جائے، اور وہ پھر آرمی ٹیک اوور کر لیتی ہے اور سب چیزیں کرتی ہے اس کو۔ یہ تو آرٹیکل 245 میں لکھا ہوا ہے، اور جس طرح سے حالات ملک میں ابھی نظر آ رہے ہیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میں تو کراچی میں ہوں، یہاں پہ اتنا حالات خراب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں میرے خیال میں فوج کا آنا لازمی تھا اور وہ آ گئی ہے تاکہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فوج اس کو سارٹ آؤٹ کر لے گی کہ یا فوج کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوگی اس طرح کے پہلے ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی۔ اگر تو کانفرنٹیشن ہوگی تو پھر یقیناً حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ شہزاد بٹ صاحب کیا حالات ہیں پنجاب کے؟ لاہور میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ وہاں پر بھی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جھڑپیں وغیرہ جاری ہیں، تو کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آج سارا دن جو ہے آنکھ مچولی کھیلی جاتی رہی ہے، اور اس وقت جو آپ کے 2 منٹ پہلے کی میں خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ مال روڈ پر بھی شدید ہنگامہ رائی شروع ہو گئی ہے، 2 ٹرالر جو ہیں وہ جلا دیے گئے ہیں، اور اس وقت دونوں اطراف سے پولیس کی طرف سے آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں اور آ کر جو ہے پتھر ان کے اوپر مارتے ہیں، مطلب کہ بالکل میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کیا یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں؟ یہ مجھے پہلے بتائیں، کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ افراد نے جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں، یہ بات تو درست ہے، اب بہت سارے افراد نے وہاں پر چہرے لپیٹے ہوئے ہیں، ایک شخص آج اس وقت گاڑیاں توڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا وہ پولیس والا ڈنڈا تھا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ افراد چہرے کو ڈھانپتے ہیں اور آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سپاٹ پہ یہ کام ہوتا ہے،
پھر دوسرے سپورٹ پہ کام ہوتا ہے. جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس وقت لاہور جو ہے وہ نگراں حکومت سے قابو نہیں ہو رہا ہے, اور حالات جو ہے بہت ہی خراب ہے لاہور کے. میں سمجھتا ہوں اس وقت, جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا, کور کمانڈر ہاؤس میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ وہاں پر کیا حالات ہوئے ہیں. اب دیگر عمارتوں کی طرف بھی لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں, اور خبر یہ دے رہا ہوں کہ اس وقت میری اطلاع کے مطابق جو پنجاب پولیس ہے اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. جو تصاویر, آڈیو اور ویڈیو کور کمانڈر ہاؤس کی تھی اور دیگر تھی, تو بڑے پیمانے پر آج رات چھاپا مارے جائیں گے, اور پولیس کے ہمراہ پاک فوج کے دستے بھی ہوں گے, جو اس کو سیکنڈ رو میں رکھ کر لوگوں کو گرفتاری بڑے پیمانے پر آج ہوگی. جی اچھا, تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ حالات قابو آ جائیں گے اس سے؟ میاں صاحب اور شہزاد صاحب, اور اس پہ میں کلوز کرتا ہوں پھر شیخ عثمانی صاحب سے, آپ کو لگتا ہے حالات انشاءاللہ قابو میں آ جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, لگتا ہے کیونکہ پولیٹیکل سائڈ پہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بالکل یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی ہے بالکل. یعنی سیاسی ڈائلاگ بھی تو کہیں ہونا چاہیے نا, کوئی پولیٹیکل, کوئی بات چیت, کوئی وہ رستے سارے بند ہو گئے ہیں ایک دم سے, ایسا لگتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو پولیٹیکل بات آپ کر رہے ہیں, پولیٹیکل تو ایک ڈائلاگ ہوا تھا, وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا اور ناکام ہو گیا, اور اب نظر نہیں آتا کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بیٹھے گی اور بات چیت کرے گی. سپریم کورٹ نے بھی یہ دیکھ لیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ڈائلاگ میں. جو حالات کی بات کی جا رہی ہے, آج رات جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بات وہ خبر دے رہے ہیں کہ آج رات ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہونے والا ہے. وہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, یہاں اسلام آباد کی بھی لسٹیں بن چکی ہیں, اور وہ بلا تفریق جو ہے وہ اٹھائیں گے لوگوں کو, اور ان کو جو ہے جن کی تصاویر آ چکی ہیں, جو ٹویٹر ہینڈلز اور دیگر جو سوشل میڈیا جو ٹولز ہیں اس کے مطابق اس سے انہوں نے ٹریس کیا ہے, اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ان کے پاس ہیں, آڈیوز جو سامنے آئی ہیں اور جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس سے ٹریس ہو چکے ہیں لوگ. اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی شروع ہوگا. آرٹیکل 25 کے ذریعے جو ہے وہ فوجی دستے جو ہیں وہ تعینات تقریباً کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد میں بھی اس کا نفاذ ہو گیا ہے. نہیں, میرا سوال شہزاد بٹ صاحب, آپ لاہور بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ڈائلاگ بھی تو ہو رہا ہوگا نا انتظامیہ کا اور تحریک انصاف کی قیادت کا, یا سب غائب ہو گئے ہیں اور پبلک سڑکوں پہ لوگ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور راگیر, مطلب کوئی کسی سطح پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر صاحب تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب عمران کے بعد شاہ محمود قریشی اور اسد عمر گرفتار ہوتے ہیں تو پنجاب کی جو بی کلاس کی کیٹیگری ہے وہ تو پروٹیسٹوں میں نہیں آ رہی, وہ تو ان کے رشتہ دار چھپ بیٹھے ہیں اس وقت. سڑکوں پر آنا, ڈائلاگ کرنا, یہ تو ان کے بس کی بات ابھی نہیں رہی جتنی اس وقت سختی چل رہی ہے. دوسری بات اس میں یہ چل رہی ہے کہ زمان پاک آج میں گیا تھا, وہاں پر عمران خان کی اہلیہ کی گرفتاری کی بازگشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر کچھ افراد کھڑے ہیں, وہ اس وقت کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے گھر کے اندر گیا کوئی بھی شخص, پولیس یا کوئی بھی گیا, تو اس کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں گے. اور تیسری آخری بات میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو سب سے بڑی خبر گردش کر رہی ہے, وہ جو پی ٹی آئی اور دیگر افراد ہیں وہ آج کل پوچھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی, ایم کیو ایم کے دور میں جناب ایم کیو ایم کے کچھ حصے علیحدہ ہوئے, ان کے بارے میں بڑی گفتگو شنید ہو رہی ہے کہ آج کل وہ کیسے بنے تھے, ان کا طریقہ کار کیا تھا. تو آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ لاہور میں یہ باتیں اب منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یعنی مائنس عمران, پی ٹی آئی مائنس عمران. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی مائنس عمران کی میں نے نہیں کہا, میں نے تو صرف یہ آپ کو خبر دی ہے کہ لاہور میں جو گردش باتیں کر رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پیٹریاٹ اور ایم کیو ایم کی طرز پر. نہیں, وہ تو خان صاحب جانتے ہیں, وہ تو ایک عرصے سے, وہ تو خان صاحب کی جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ہیں یا دیگر قیادت ہے. جی, وہ تو اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ جب وہ وزیر اعظم تھے, اور اب بھی میں جانتا ہوں اچھی طرح, بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آس پاس کے لوگ. جی ڈاکٹر صاحب, وہ باتیں تو بڑی پرانی ہیں, لیکن اس وقت یہ باتیں اب عروج پہ چلی گئی ہیں. اب لوگ پلاننگ کرنا شروع ہو چکے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق میں 3 صوبائی وزراء کو بھی جانتا ہوں جو 2 کا تعلق لاہور سے ہے, اور وہ 2 صوبائی وزراء اس وقت کسی پروٹیسٹ میں نہیں آ رہے ہیں اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں.
آپ تو پوچھ رہے تھے نا ملکی مفاد میں بیٹھ کر کیسے نیگوسیشن کیا جائے، پی ٹی آئی کے بندے آ کر سامنے ہو، لیکن یہاں تو جو سسٹم میں دیکھ رہا ہوں وہ سسٹم جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، یہاں مجھے کچھ اور سسٹم ڈاکٹر صاحب نظر آ رہا ہے۔ جی